السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہیکل سلیمانی۔ ہم آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں بایوگرافی 295 چینل میں۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہیکل سلیمانی دراصل کیا ہے اور یہاں ایسی کیا چیز رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو تاریخ میں بے حد اہمیت حاصل ہے؟ جانیے وہ اہم ترین باتیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ یروشلم، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم بہت کم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن تاہم نکات و واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ویب سائٹ کی ایک رپورٹ میں بیان کردہ تفصیلات کے مطابق جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور تورات کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک ایسا کلیسا تعمیر کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا موبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پس ماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ تو اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر دو بار مکمل ہو گئی ہے۔ پہلی بار دی فرسٹ ٹیمپل حضرت سلیمان فارسی کے دور میں تعمیر کیا گیا، جس میں جنات کی مدد لی گئی۔ دی فرسٹ ٹیمپل کی تعمیر کے وقت کہا جاتا ہے کہ جنات اس کام کو مزید نہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت سلیمان کے حکم کے تابع تھے، جن کی وجہ سے ان کو یہ کام سر انجام دینا پڑتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کو چند لمحات میں اگر علم ہو کہ حضرت سلیمان اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو وہ اگلے ہی لمحے تمام کام روک دیں۔ تو اس طرح جب حضرت سلیمان کا وقت نزاع قریب آیا تو وہ خود کو کمرے میں تشریف لے گئے اور وہاں اپنے آپ کو ایک چھڑی کے سہارے کھڑا کر لیا تاکہ باہر سے ایسا لگے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں۔ تو ایسے ہی جب نزاع کا وقت قریب آیا اور روح پرواز کر گئی اور وہ ایک ساقی کی مدد سے وہاں کھڑی رہی۔ 1 سال تک ایسا ہی چلتا رہا اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اور اس چھڑی کو دیمک لگنے لگی، اور دیمک سے جب وہ ختم ہوئی، چھڑی کا سہارا ختم ہوا، تو آپ کا جسم مبارک زمین پر جا لگا، جس سے پتہ لگا کہ حضرت سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ لیکن تب تک ہیکل سلیمانی یعنی کہ فرسٹ ٹیمپل کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس طرح فرسٹ ٹیمپل کی تعمیر ہوئی اور سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر بھی ہو چکی ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر بھی قریب ہی نظر آتی ہے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین وار کا نتیجہ کچھ یوں ہی نظر آتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔